الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے کہ جس طرح جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم مسلمان ہو گئے، مگر اس کلمے کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب چاہی زندگی گزاری، مرنے کے بعد لامحدود زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے اندر وہ منچاہی زندگی گزارے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب چاہی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے اندر آدمی من چاہی زندگی گزارے گا۔ اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر من چاہی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے اس کے اندر رب چاہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ کل قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا سوال یہ کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ دوسرے نمبر پر سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا۔ آدمی کہتا ہے جوانی میری، ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں، تم کون ہوتے ہو روکنے ٹوکنے والے؟ نہیں محترم بزرگوں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ اور تیسرا اس سے سوال یہ کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا، کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، حلال طریقے سے کمایا، حرام طریقے سے کمایا۔ اور چوتھا سوال اس سے یہ کیا جائے گا مال کو خرچ کہاں کیا۔ آدمی کہتا میرا مال ہے، میرا مال ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، جہاں سے چاہیں کمائیں، تم کون ہوتے ہو؟ نہیں محترم بزرگوں، دوستو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور 5واں سوال اس سے یہ کیا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ جب تک کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہیں کر لیا جائے گا، جب تک کہ آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب چاہی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے اندر من چاہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اور اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے من چاہی زندگی گزاری تو مرنے کے بعد رب چاہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ جنہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح زندگی گزاری
تو اس کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بنائے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ دنیا بنائے گا، کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ آج ساری دنیا کے لوگ جو پریشان ہیں، کس وجہ سے پریشان ہیں؟ صرف روزی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ پہلے زمانے کے اندر ایک آدمی کماتا تھا، سارے گھر کے لوگ کھاتے تھے۔ اس زمانے کے اندر سارا گھر کما رہا، پھر بھی برکت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ برکت والے اعمال ہی نہیں ہیں ہمارے گھر کے اندر۔ انہی برکت والے اعمال میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر ارشاد فرمایا، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، اور اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لے گا، تو کبھی اس کو فاقہ نہیں ہوگا، کبھی اس کے گھر کے اندر روزی کے اندر برکت ختم نہیں ہوگی۔ تو برکت کے اعمال میں سے یہ ہے کہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اس کے اندر سلام کرے۔ گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو، ہمیں گھر کے اندر سلام کرنا ہے داخل ہوتے وقت۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد جو صورت ہے وہ پڑھنا ہے، تو گھر کے اندر برکت آئے گی۔ اب تک نہیں کرتے تھے، آج سے نیت کریں کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہوں گے ہم سلام کریں گے انشاءاللہ۔ انہی برکت والے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ جو آدمی جو ہے صبح سویرے یاسین شریف پڑھ لیتا ہے تو دن بھر کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اب یاسین شریف ہم کو تو آتی نہیں، دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ پاتے تو کیا کریں گے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ ہمارے استاد محترم حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرکز ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یاسین شریف جو ہے بڑا آسان ہے، کہ حافظ بننا بڑا آسان ہے، حافظ بننا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، کہ 83 آیت ہیں قرآن پاک کے اندر، یاسین شریف کے اندر 83 دین کے اندر آدمی جو ہے یاسین شریف کا حافظ بن جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد میں کہے یاسین، ایک آیت کے حافظ بن گئے۔ اب رہ گئے 82 آیتیں، دوسرے دن یاد کرے والقرآن الحکیم، 2 آیت کے حافظ بن گئے۔ تیسرے دن کرے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، 3 آیت کے حافظ بن گئے۔ 80 آیتیں رہیں گے، 80 دن کے اندر ہم حافظ بن جائیں گے یاسین شریف کے اندر۔ جو آدمی صبح سویرے یاسین شریف پڑھ لیتا ہے تو دن بھر کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا بنائے گا، اور آج ساری دنیا کے لوگ جو پریشان ہیں دنیا کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کیا تھا حدیث پاک کے اندر؟ جو آدمی 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 طریقے سے انعام سے نوازتے ہیں۔ جو آدمی 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 5 طرح کے انعامات سے نوازتے ہیں اس کو۔ اور 5 ٹائم کی نماز کے اندر 24 گھنٹے کے اندر سے دیکھا جائے مشکل سے 45 منٹ یا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ مان لو 24 گھنٹے میں سے، تو 23 گھنٹے تمہارے، تم جو چاہو کرو، کماؤ کھاؤ، کچھ بھی نہیں کوئی تمہیں روکے گا ٹوکے گا۔ کم سے کم 1 گھنٹہ تو نکال کے اللہ تعالیٰ کو دے دو، پھر دیکھو تمہارا کام بنتا نہیں بنتا ہے۔ تو 5 ٹائم کی نماز جو آدمی اہتمام کرے گا اس کو 5 طریقے سے انعام سے نوازا جائے گا۔ سب سے پہلے انعام اس کو کیا جائے گا؟ حذیفہ باتیں بہت کر رہے۔ سب سے پہلے انعام اس کو کیا دیا جائے گا؟ کہ روزی میں برکت۔ سب سے پہلے روزی میں برکت۔ روزی میں برکت ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، روزی کی برکت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز کے اندر رکھی ہے۔ روزی میں برکت اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھی ہے۔ جو آدمی 5 ٹائم کی نماز کا اہتمام کرے گا سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیں گے، روزی میں برکت۔ اور برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے پاس 200 روپے ہیں 400 روپے ہیں، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ 200 روپے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے 150 میں کرا دے گا۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیں گے کہ قبر کے عذاب سے اس کی جو ہے حفاظت فرمائیں گے۔
مرنے کے بعد سب سے پہلے جو آدمی جاتا ہے قبر کے اندر جاتا ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 4 خلفاء میں سے تیسرے نمبر پر ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عثمان بن عفان جنتی ہیں۔ 10 صحابہ کا نام ہے، اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نام ہے کہ یہ بھی جو ہے جنتی ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کے تذکرے سے رویا کرتے تھے، کہ قبر کا جب تذکرہ ہوتا تھا اتنا رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا ہے امیر المؤمنین آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کہ قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ میرا حشر جنت کے باغوں میں ہوگا یا جہنم کے گڑھوں کے اندر ہوگا۔ حالانکہ جنتی ہونا اللہ کے نبی نے بتا دیا، مگر پھر بھی اپنے ایمان کے اوپر ڈر رہے ہیں۔ تو دوسرا ہے اللہ تعالیٰ جو نماز کی برکت سے انعام دیں گے کہ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قبر روز آنا یہ اعلان کرتی کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ قبر کے اندر جب کوئی آدمی پہنچتا ہے، اگر نیک آدمی پہنچا ہے تو قبر کہتی تیرا آنا مبارک ہو، تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا جو تو آیا، میری پیٹھ کے اوپر جتنے لوگ بھی چلا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو ہی مجھے زیادہ محبوب تھا، آج جو تو میرے پاس آیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ تو جہاں تک مردے کی نگاہ جاتی ہے وہ قبر اس کی کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہتی ہیں، وہ آرام سے مسجد سے پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ اور اس کے برخلاف دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب چاہی زندگی نہیں گزاری، من چاہی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کو توڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، تو مرنے کے بعد جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا، اور جو ہے قبر کہی کہ تیرا آنا نہ مبارک ہوا، بہت برا کیا تو آیا، میرے پیٹ کو بس جتنے لوگ بھی کتنے چلا کرتے تھے ان میں سب سے تو ہی برا تھا، آج جو تو میرے پاس آیا ہے دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ارشاد فرمایا کہ قبر اس کو طرف دباتی ہے تو ایک طرح کے پسلیاں دوسری طرف پسلیے میں گھس جاتی ہے، اور 70 اژدہے اس کو پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، ایسے اژدہے کہ اگر ایک جگہ دنیا کے اندر ایک زمین پر اگر پھنکار مار دیں تو اس کے زہر کے اثر سے قیامت تک اس جگہ گھاس نہ ہوگی۔ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب چاہی زندگی گزاریں گے، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بنائے گا، آخرت میں بنائے گا۔ دوسرا انعام، تیسرا انعام اللہ تعالیٰ اس سے یہ دیں گے کہ پل صراط کے راستے کو آسان فرمائیں گے، اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیں گے کہ بغیر نام اعمال جو ہے دانے ہاتھ میں دیں گے، جس کا نام اعمال دانے ہاتھ میں مل گیا وہ تو خوش و خرم لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی محترم کو دوستو دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی مرنے کے بعد کی کامیابی ہے۔ اور 5واں انعام جو اس کو اللہ تعالیٰ دیں گے نماز کی برکت سے وہ یہ دیں گے بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 ٹائم کا جو آدمی اہتمام کرے گا نماز کا، 5 طریقے انعام، روزی میں برکت، قبر کے عذاب سے حفاظت، پلسرات کا راستہ آسان، نام اعمال دانے ہاتھ میں، اور بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخل۔ اور کل قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیجیے گا۔ پہلا سوال، ہم نے تم کو عمر دی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ دوسرا سوال، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ آدمی کہتا میری جوانی ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں، تم کو انہوں تو روکنے ٹوکنے نہیں، جوانی کا ایک سجدہ بولا ہے کہ سستا سجدے سے زیادہ بڑا اچھے بہتر ہے کہ آدمی کو بڑھاپا آیا تھا آپ کو کیا کرنا ہے، بس سجدے کے اندر پڑے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، کچھ میرے ہاتھ میں بس ہاتھ پیر میں چلنے نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے رہو۔ کہ جوانی کے بارے میں عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا،
اور چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا. کمانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا, خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. حلال طریقے سے کمایا, حرام طریقے سے کمایا, حلال طریقے کی حلال جگہوں پر خرچ کیا, حرام جگہوں پر خرچ کیا, اچھے طریقے پر خرچ کیا, کہاں خرچ کیا, کہاں نہیں خرچ کیا, اس کے بارے میں سوال ہوگا. پانچواں سوال کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بنائے گا, آخرت بنائے گا. قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی ہم نے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا, قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی کسی کو نہیں پتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کے دن وہ کیا چیز کھائے گا. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کل کے دن وہ کیا چیز کھائے گا. کوئی بتا سکتا ہے کل ہم کیا کھائیں گے؟ کہ ہم تو مچھلی لے کر آئے تھے, مچھلی رکھی ہے فریج کے اندر, کل وہ کھائیں گے, کیا پتا اس سے پہلے ہمارا وقت آ جائے. اور پانچواں کیا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.